ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون کتب علیکم الصیام ہوا ہے لعلکم تتقون، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم میں تقویٰ کرے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد فيشفعان۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من قام رمضان ایمانا واحتسابا من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا قد غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الحميد۔ محترم حضرت سامعین حاضرین، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع استقبال رمضان۔ کیا مطلب؟ رمضان کے آنے کی پہلے سے ہی تیاری۔ گزشتہ جمعہ بھی ہم نے استقبال رمضان پر ابتدائی گفتگو کی۔ آج ہم رمضان کے حوالے سے اگلی
تیاری کی ہو گئی. مثلاً استقبال رمضان کے حوالے سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ روزہ کیا ہے. روزہ کس چیز کو روزہ کہتے ہیں؟ اور چونکہ قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے ہیں. روزے بے مقصد نہیں ہیں، با مقصد. روزے کا مقصد قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. روزے سے تقوی پیدا کرنے کے لیے روزے فرض کیے ہیں. اصل میں اللہ پاک ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے. تقوی پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے. تقوی روزے کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، لہذا روزے فرض کیے. تو استقبال رمضان کی تیاری اس چیز کا نام ہے کہ سمجھا جائے کہ روزہ کیا ہے. جب روزہ سمجھ میں آ جائے تو خالی روزہ رکھنا تو کام نہیں ہے. اصل کام تو ہے تقویٰ پیدا کرنا. تو تقویٰ کیا ہے یہ سمجھا جائے. اور روزہ اس لیے رکھوایا جا رہا ہے تاکہ تقویٰ پیدا ہو. لہذا یہ سمجھنا ہے کہ روزے کے ذریعے سے تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے، تاکہ بندہ اس طرح اپنے اندر تقویٰ پیدا کرے. استقبال رمضان کا مطلب یہ ہوا پہلے تو سمجھا جائے کہ روزہ کیا ہے، پھر سمجھا جائے کہ تقویٰ کیا ہے. اور جب دونوں چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی تو پھر یہ پتہ چلایا جائے کہ تقوی کی سب سے بڑی مشین تو روزہ ہے، لیکن اس روزے کی مشین سے تقوی کیسے پیدا کرنا ہے یہ بھی تو سمجھا جائے نا. بھئی آپ ایک جوسر لے رہے ہیں، جوسر جوس نکالنے والی مشین ہے، اور سیب بھی لے آئے. آپ کو اس مشین سے جوس نکالنا نہیں آتا، کیا بات ہے؟ ویسے سیب کھانا پڑے گا. تو مشین جو ہے جوسر، اس کا استعمال بھی تو آئے نا. کیسے یہ سیکھنا پڑتا ہے. تو تقوی کی مشین ہے روزہ. اب روزے آ گئے، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن اس روزے سے تقوی کیسے پیدا کرنا ہے یہ بھی تو سیکھنا ہے نا. اس کو کہتے ہیں استقبال رمضان. سبحان اللہ. رمضان کی تیاری. ایسا نہ ہو رمضان بھی آئے روزے بھی رکھ لیں، تقوی بھی پیدا نہ ہو، پتہ ہی نہیں ہے. استقبال رمضان پر روزہ کیا ہے، تقوی کیا ہے، اور روزے سے تقوی کیسے. یہ ہمارا آج کی گفتگو کا موضوع ہے. آئیے سب سے پہلے تو ہم
کی تعریف روزہ کیا ہے میں کروں یا آج کا کوئی عالم دین کرے؟ نہیں، بڑے بڑے ائمہ، فقہاء، علماء، صحابہ کرام میں سے انہوں نے جو روزے کی تعریف سمجھی ہے وہ تعریف میں نے یاد کی وہ جامع، بڑی جامع تعریف ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں روزے کی جامع و معنی تعریف کیا ہے۔ پہلے میں عربی پڑھتا ہوں، عربی میں الصوم هو امساک عن الاکل والشرب والجماع النهار بنیت الصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس۔ یہ روزے کی تعریف۔ اب آپ میں سے جو تو یہ صلاحیت رکھتے ہیں یہ عربی آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو صلاحیت نہیں رکھتے تعریف تو میں نے کر دی، آپ کو سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں روزے کو اگر ہمیں اردو میں سمجھائیں، ٹھیک ہے، یا پنجابی میں یا اردو پنجابی انگلش جو ہم عموماً بولتے رہتے ہیں، اس زبان میں سمجھایا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ میں تو نہیں عربی زبان بڑی اہم ہے، لہذا میں تو عربی میں ہی سمجھاؤں گا، تو سمجھ آئی؟ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم عربی بولنے والے سمجھنے والے نہیں ہیں، ہم اردو پنجابی بولنے سمجھنے والے ہیں۔ تو جب تک اس عربی کو اردو پنجابی میں نہ سمجھایا جائے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ میں تبارہ 100 مرتبہ اس کو دہراتا جاؤں، آپ کو سمجھ آئے گی؟ الصوم هو امساک عن الاکل والشرب والجماع النهار بنیت الصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس۔ دوبارہ سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ یہاں سارے عربی بیٹھے ہوئے ہوں، عربی لوگ تو فوراً سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو عربیوں کے لیے اصل خطبہ عربی کا ہے۔ کیا کہا ہے؟ عربی۔ مسجد نبی میں سب عربی، جو عربی لوگ ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں، ہمارے جیسے جو جاتے ہیں ان کو تو سمجھ نہیں آتی۔ اگر عربی لوگ بیٹھے ہوں تو عربی کا خطبہ ہی اصل ہے، اردو میں دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن یہاں جامع مسجد حنفیہ غوثیہ میں لوگ عربی سمجھتے ہی نہیں۔ میں کہوں نہیں مسجد نبی میں عربی میں خطبہ ہوتا ہے، بس میں تو عربی میں سمجھاؤں گا، کیا سمجھ آ جائے گا؟ نہیں آئے گا نا، تو اردو میں سمجھانا پڑے گا۔ لہذا ہمارے لیے اصل خطبہ اردو کا ہے، اصل خطبہ اردو کا خطبہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب اصل خطبہ شروع ہوتا ہے نا تو دروازے پر بیٹھا چوکیدار فرشتہ جو ہی خطبہ، اصل خطبہ، اگر اصل خطبہ عربی ہے تو جو ہی عربی کا خطبہ شروع ہوگا وہ بند کر دے گا رجسٹر، جو آگے باقی ہوگی غیر حاضری۔ لیکن اگر سمجھنے
اردو دان ہیں تو اصل خطبہ تو اردو کا ہے. عربی کے خطبے کی اہمیت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا اس کی اہمیت نہیں، لیکن وہ اضافی ہے، وہ اعزازی ہے، کیونکہ ہمارے آقا کی زبان قرآن کی زبان عربی ہے، لہذا اس سنت کو، اس ثواب کو بھی حاصل کرنے کے لیے عربی میں خطبہ ہونا چاہیے، ہوتا ہے. لیکن ہم اردو پنجابی کے لوگوں کے لیے اصل خطبہ اردو پنجابی کا ہے. لہذا جو فرشتہ ہمارے اس دروازے پر بیٹھا ہے رجسٹر لے کر، اب اس نے خطبہ سننا ہے، سمجھے؟ اگر ہمیں اردو سمجھ میں آتی ہے پنجابی، وہ بھی اردو پنجابی کو ہی اصل خطبہ گردانے گا. اور جو ہی خطبہ شروع ہوگا، اذان ہوئی ہے نا، اذان ہوتے ہی جو آتا جا رہا ہے اس کا نام لکھتا جا رہا ہے، اس کی حاضری لگاتا جا رہا ہے. لیکن جو ہی خطبہ شروع ہوا، عربی کا نہیں اردو کا، عربی کا خطبہ عربیوں کے لیے، اردو کا خطبہ پاکستانیوں لاہوریوں کے لیے، سمجھے؟ تو جب اردو کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتہ، اس نے بھی سننا ہے نا خطبہ، تو وہ فوراً رجسٹر بند کر دیتا اور خطبہ سننا شروع کر دیتا. تو اب جو لوگ آ رہے ہیں خطبہ شروع ہونے کے بعد، تو فرشتے نے تو رجسٹر بند کر دیا ہے، سب کی غیر حاضری لگ رہی ہے. جمعے کی غیر حاضری، کیونکہ جمعہ نام ہے خطبے کا، اور خطبہ کون سا؟ اردو کے لیے اردو کا خطبہ اصل ہے، پنجابیوں کے لیے پنجابی کا خطبہ اصل ہے. تو جب اصل خطبہ شروع ہوا، رشتہ بھی اصل خطبہ سننے کے لیے بند کر دیتا ہے رجسٹر، سب کی غیر حاضری. اب صرف نماز ہے، جمعے کی تو حاضری لگے گی نہیں، جمعے کی حاضری لگے گی نہیں. نماز کی حاضری تو روزانہ لگتی ہے. کل نہیں ظہر کی نماز پڑھی ہے نا، آج بھی پڑھیں گے. کل ہفتہ ہے، کل بھی ظہر پڑھیں گے. تو نمازوں کی حاضری تو لگ رہی ہے، جمعے کی حاضری کدھر گئی؟ اب میں نے آپ کے سامنے روزہ کیا ہے عربی میں پڑھا ہے، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. سمجھ آئے گا؟ نہیں آئے گا جب تک کہ اردو میں نہیں سمجھاؤں گا. تو ہمارے لیے اصل خطبہ تو اردو کا خطبہ ہے. یہ بدبختی ہے، یہ بدقسمتی ہے ان لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں اوے اذان ہوئی، عربی کا خطبہ ہوا اور ہم نے اذان آئی، خطبہ بھی سن لیا، نماز بھی پڑھ لی، ہمارا جمعہ ہو گیا. بالکل نہیں ہوا. اسی لیے بڑے بڑے علماء کرام دوسری جو اذان ہوتی ہے اس کو لاؤڈ اسپیکر میں دینا منع کرتے ہیں. منع کرتے ہیں کہ یہ لاؤڈ اسپیکر میں نہیں دینی اذان، تاکہ جو اصل اذان جو پہلے ہوئی ہے خطبے کی اس وقت لوگ آئیں. اس کی بدبختی یہاں پر مسلط ہے. اوپر جو لاؤڈ اسپیکر ہیں وہ برائے نام ہیں، ان کی آواز جاتی ہی نہیں، برائے نام جاتی ہے. اور یہاں اندر کے لاؤڈ اسپیکر کھول کھول کے پوری آواز کے ساتھ دوسری اذان دی جاتی ہے. تو بھائی یہ تو آ گئے ہیں مسجد میں، ان کو کیوں اذان سنا رہے ہو؟
حضرت بلال مسجد کے اندر اذان دیتے تھے. حضرت بلال مسجد سے باہر آواز جائے وہ اذان ہوتی. علماء کرام منع کرتے ہیں دوسری اذان جو وہ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے دے دی جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے تاکہ لوگ اصل اذان اس کو سمجھیں, کیونکہ اصل خطبہ تو وہ ہے جو اردو میں دیا جا رہا ہے. یہ بدبختی ہم پر مسلط ہے. ہم سمجھتے ہیں اصل خطبہ عربی کا ہے, لہذا دوسری اذان پر ہم آ گئے اور ہم نے خطبہ بھی سن لیا اور نماز بھی پڑھ لی اور جمعہ ہو گیا. ایسے کوئی جمعہ نہیں ہوتا. ان کا تو جمعہ ہے جو عربی سمجھتے ہوں. اب میں دوبارہ میرے خیال ہے چوتھی دفعہ پڑھ رہا ہوں روزے کی تعریف عربی میں. میں نے نہیں بنائی, بڑے بڑے فقہا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت سے اعظم شیخ عبد القادر جیلانی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے یہ تعریف لکھی ہے. وہ میں تعریف روزے کی بیان کر رہا ہوں, لیکن میں 100 دفعہ بھی یہاں عربی میں پڑھ دوں کسی کو سمجھ آئے گی کہ روزہ کیا ہے؟ نہیں سمجھ آئے گی نا. کب سمجھ میں آئے گی؟ جب اس کو اردو میں سمجھایا جائے گا. اردو میں سمجھائیں گے تو سمجھ آئے گی. عربی میں سمجھانے سے سمجھ میں عربیوں کو آتی ہے سمجھ. الصوم هو امساک عن الاکل, یہ روزے کی تعریف کر رہا ہوں میں. والشرب والجماع النهار بنیت الصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس. تعریف تو میں نے کر دی. آئی سمجھ میں کسی نہیں آئی نا؟ یہاں کوئی عربی بیٹھا ہو تو اسے سمجھ آ جائے گی. تو کون ہے عربی؟ کوئی بھی نہیں. تو اصل خطبہ کون سا ہوا؟ اور جس کے لیے اذان ہوئی ہم نے سنا کر دیا. ہم نے کہا نہیں کہ یہ تو بس ایسے ہی ہو. اور مؤذن صاحب نے بھی جو دوسری اذان دے رہی ہے وہ بڑے لاؤڈ اسپیکر میں مسجد کے اندر پورے تمام لاؤڈ اسپیکر کھول کے اذان دے گا. اور بھائی یہ دوسری اذان جو ہے یہ اعزازی اذان, جو دوسرا خطبہ ہے یہ اعزازی خطبہ ہے. اصل خطبہ جو ہے وہ اردو کا ہے, اردو والا. اور اس کے لیے وہ اذان ہے جو پہلے دی گئی اذان. جو پہلے دی گئی ہے. یہ اردو عربی کا جو فرق ہے وہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی. الصوم, الصوم روزہ. آپ پتہ چلا صوم کسی کے سے ہے. الصوم روزہ. امساک سمجھ میں آیا نہیں؟ روزہ بچنا ہے, بچانا ہے, رکنا ہے, روک کے رکھنا ہے, قابو کرنا ہے. روزہ نام ہے اپنے آپ کو قابو میں پکڑ کے رکھنے کا. امساک کہتے ہیں پکڑ کے رکھنا, قابو کر لینا, اپنے آپ کو روک کے رکھنا.
انل اکل، کھانے کی چیزوں سے. یہ نہیں کہ روٹی تو میں کھاتا نہیں، انڈا کھا لیتا ہوں، روٹی تو میں کھاتا نہیں، گوشت کھا لیتا ہوں، کیلا کھا لیتا ہوں. نہ نہ نہ، عقل کا مطلب ہے ہر قسم کی کھانے کی چیزیں سے اپنے آپ کو روکنا ہے. شرب کا مطلب ہے ہر قسم کی پینے کی چیزوں سے روکنا. اب یہ نہیں کہ پانی تو میں نہیں پیتا، جوس پی لیتا ہوں، دودھ پی لیتا ہوں. نہ نہ نہ، جو بھی پینے کی چیز ہے، ہر پینے کی چیز سے اپنے آپ کو روک لینا ہے، بچا کے رکھنا. روزہ نام ہے اپنے آپ کو روکنے کا. کس سے؟ کھانے کی چیزوں سے اور پینے کی چیزوں سے. ایک تیسری چیز سے بھی روکنا ہے، والجماع النہار، جماع النہار. میں 100 دفعہ بھی کہہ لوں جماع النہار، پتہ چلے گا؟ اصل خطبہ کون سا ہوگا؟ بولیے، لگ رہا ہے کیا؟ اردو کا. اصل خطبہ کون سا ہے؟ اردو کا. اردو کا. اصل اذان کون سی ہے؟ پہلی اذان. تو جمعے کی ظہر کی اذان تو روزانہ ہوتی ہے، آج بھی ہوگی. جمعے کی اذان صرف جمعے کے دن ہوتی ہے، وہ پہلے ہوتی ہے، وہ خطبے کے لیے ہوتی ہے. کون سا خطبہ؟ اردو کا. ہم سمجھتے ہیں عربی کا خطبہ. تو جماع النہار، جماع النہار، جماع النہار، یہ عربی کا خطبہ ہے نا؟ تو سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں، یہ عربیوں کے لیے عربی کا خطبہ اصل ہے. اردو اور پنجابیوں کے لیے اصل خطبہ اردو پنجابی ہے. والجماع النہار، جماع النہار کا مطلب ہے دن کے وقت کے ازدواجی تعلق سے. اب میں عربی کا خطبہ دینے لگوں تو والجماع النہار تو میں پڑھوں گا، یہ بتاؤں گا کہ دن کے وقت ازدواجی تعلق سے یہ نہ بتاؤں گا. تو ہمارے لیے اصل خطبہ جہاں ہمیں سمجھ آنی وہ کون سا ہے؟ اردو کا. وہ تقریر کوئی خطبہ، خطبے کوئی تقریر کہتے ہیں. تو تقریر سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہو تو رہی ہے تقریر. اچھا مفتی صاحب، آپ سے سیکھنا پڑے گا. تقریر کو ہی خطبہ کہتے ہیں، خطبے کو ہی تقریر کہتے ہیں مولانا. بعض کو ہی خطبہ کہتے ہیں. تو دلو دے دینا، ہر زبان میں ہوتا ہے خطبہ. نہیں معذرت تو میں کر رہا ہوں نا آپ سے. اہمیت تقریر کی ہے، اردو والوں کے لیے اہمیت تقریر کی ہے. کوئی سنے یا نہ سنے اس میں برا نہیں ہے، لیکن خطبے کا سننا جو ہے وہ فرض ہے. وہ فرض خطبہ ہی بتا رہا ہوں میں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. والجماع النہار، جماع النہار عربی میں خطبہ کہہ لیں. چلے سمجھ آئی ہے کوئی؟ جماع النہار کسے کہتے ہیں؟ جب اردو میں تقریر سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات. سمجھے؟
تو اصل اہمیت وہ تو اس چیز کی ہے جو سمجھ آ رہی ہے. والجماع النہار، دن کے وقت ازدواجی تعلق سے، دن کے وقت ازدواجی تعلق سے بچنا ہے. تو تین چیزوں سے بچنا، تین چیزوں سے بچنا یہ روزہ کہلاتا ہے. دو چیزیں اور تھی تو پانچ چیزیں ہوگی ٹوٹل، پانچ چیزیں. تو پانچ چیزوں سے، پانچ چیزوں کا نام روزہ ہے. نمبر ایک کھانے سے بچنا، نمبر دو پینے سے بچنا، نمبر تین ازدواجی تعلق سے بچنا، ازدواجی تعلق سے بچنا. چوتھی چیز من طلوع الفجر الى غروب الشمس، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک. ابھی ڈیوریشن یہ بتایا گیا کب سے کب تک. فجر کے طلوع، سورج کے طلوع نہیں، فجر کے طلوع. طلوع فجر جب سحری ختم ہو گئی وہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب، سورج کے غروب تک، اس کے درمیان طلوع فجر سے پہلے کھانا پینا جائز ہے، ازدواجی تعلق جائز ہے، اور غروب آفتاب کے بعد بھی جائز ہے. طلوع فجر اور غروب آفتاب کے درمیان کا جو یہ پیریڈ ہے نا، اس میں کھانے پینے اور شادی شدہ لوگ جو ہیں ازدواجی تعلق سے بچیں گے. ابھی ایک پانچویں چیز بھی ہے. ابھی یہ چار چیزیں، تین چیزوں سے تو بچنا ہے اور چوتھی چیز ہے ڈیوریشن، وقفہ، اور پانچویں چیز ہے بنیت الصوم، بنیت الصوم، روزے کی نیت سے بچنا. نیت ہوگی تو روزہ ہوگا. اسی لیے ہمارے ہاں نیت یہ ایسی کروائی جاتی ہے کہ روزہ آج کا رکھ رہے ہیں، نیت کر کے ایڈوانس رکھ رہے ہیں، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمیں روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، میں روزے کی نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی. آج کا جو روزہ ہے وہ تو میں کل نیت کر لی تھی، لیکن آج جو نیت کر رہا ہوں میں ایڈوانس کل کی کر رہا ہوں. اتنا اہم ہے روزے کی نیت کے ساتھ. ورنہ آپ نے نیت تو کی نہیں اور سارا دن روزے بھوکے پیاسے رہے تو روزہ ہو گیا. نیت کی صوم، روزے کی نیت کے ساتھ. تو پانچ چیزوں کا نام روزہ ہے. یہ روزے کیوں فرض ہوئے، کیوں ہم رکھیں، کیوں بھوکے ہوئے، کیوں پیاسے، کیوں ازدواجی تعلق سے بچے؟ روزہ انہی چیزوں کا نام ہے. وائی، کیوں؟ اب اس کا جواب آیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. بے شک اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے بھوکا پیاسا رکھنا اصل میرا مطلب نہیں ہے کہ لوگ میرے لیے بھوکے رہے پیاسے.
اصل میں بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتا. اللہ فرما رہا ہے میں چاہتا ہوں تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ کیسے پیدا ہو؟ تقویٰ پیدا ہوتا ہے روزے سے. لہذا روزے اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں تاکہ روزے دار روزے کے ذریعے سے اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لے. سمجھے؟ اب تقویٰ کیا ہے؟ کیونکہ اصل میں تو بھوکا پیاسا رکھا ہی اس لیے جا رہا ہے تاکہ بندے کے اندر تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. جیسے صوم، روزے کو صوم کہتے ہیں. سواد واو بھی صوم، روزہ. صوم بھی عربی کا لفظ ہے اور تقویٰ بھی عربی کا لفظ ہے. اور حسن اتفاق دیکھیں کہ صوم کا معنی بھی بچنا ہے. ابھی ہم نے کہا نا کھانے سے بچنا، پینے سے بچنا اور ازدواجی تعلق سے بچنا. صوم کا معنی بچنا ہے. تقوی کا معنی بھی بچنا ہے. پھر سمجھے تقوی کا کیا معنی ہے؟ بولیے. تقوی بچنا. تقوی کا معنی بھی بچنا ہے لیکن کس چیز سے؟ یہ ہے وہ بات. صوم کا معنی بھی بچنا ہے لیکن کس چیز سے؟ ہمیں پتہ ہے کھانے سے بچنا، پینے سے بچنا، ازدواجی تعلق سے بچنا. یہ تو ہو گیا روزہ. تو تقویٰ بھی بچنے کو کہتے ہیں. تقوی کا معنی بھی بچنا ہے لیکن کیا کھانے سے بچنا تقوی ہے؟ کھانے سے بچنا تو روزہ ہے، پینے سے بچنا تو روزہ ہے. تو تقوی کس چیز سے بچنے کا نام ہے؟ سمجھ لیں. تقوی نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. غور کریے ذرا. روزہ نام ہے حلال کی ہوئی چیزوں سے بچنا. کیوں جی؟ کھانا حلال ہے. آپ روٹی کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، انڈے کھا رہے ہیں. سمجھے؟ تو کھانا پھر پینا، آپ پانی پی رہے، شربت پی رہے، حلال چیزیں ہیں نا. روزہ نام ہے حلال سے بچنا اور تقوی نام ہے منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا. اب منع کی ہوئی چیزیں کون سی ہیں؟ جھوٹ بولنا منع ہے نا. جھوٹ بولنا
منع ہے. تو جھوٹ سے بچنا. شراب منع ہے نا, بے شک تو شراب سے بچنا. کسی کو گالی دینا, کسی کو دکھ دینا, والدین کے ساتھ درست لہجے میں بات کرنا منع ہے نا. امانت میں خیانت کرنا منع ہے نا. بے شک کسی کو تکلیف دینا منع ہے. منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا یہ تقویٰ. آپ ذرا میرے ساتھ دہرائیں یہ بات. منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا تقویٰ ہے. کہیں تقویٰ ہے, منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا تقویٰ ہے, تقویٰ ہے. اور جائز اور حلال چیزوں سے بچنا روزہ ہے. روزہ ہے. بے شک جائز اور حلال چیزوں سے بچنا روزہ ہے. روزہ. ہماری آج کی گفتگو استقبال رمضان پر ہو رہی ہے, یعنی رمضان کی تیاری. رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ روزہ کیا ہے. روزہ ایک ایسی مشین ہے اللہ کی, ایک ایسا طریقہ کار ہے, ایک ایسی میتھڈولوجی ہے, ایک اللہ کی طرف سے ہم پر عبادت کا ایک فرض ہے جو بندے کے اندر تقویٰ پیدا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تقویٰ. تو روزہ کیا ہے, کھانے پینے کی تقویٰ کیا ہے, ہم نے دونوں باتیں سمجھ لی. اب یہ سمجھنا ہے کہ روزے سے تقویٰ پیدا کیسے ہوگی. سبحان اللہ. صرف پیدا ہی پیدا نہیں, پیدا ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ. سبحان اللہ. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ. یہ سب بڑے بڑے ہمارے اولیاء کرام اگر متقی بنے ہیں, ان کے اندر تقویٰ آیا ہے, تو سب نے ایک ہی کارگر مجرب نسخہ استعمال کیا ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں بے شمار روزے رکھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. روزوں کے ذریعے سے انہوں نے مقام تقویٰ حاصل کیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. روزے کے ذریعے سے تقویٰ پیدا کیا انہوں نے. بے شک. ہم نے یہ جانا کہ روزہ نام ہے حلال چیزوں سے بچنا, جی ایسے ہی, جی. اور تقویٰ نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا. بے شک. ایسے ہی, بے شک. ایسے ہی. ٹھیک ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچا رہے وہ متقی. سبحان اللہ. بے شک. وہ متقی. متقی ہے, اس نے اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لیا ہے. سبحان اللہ. اب ذرا غور کریں, روزے سے تقویٰ کیسے پیدا ہو رہا ہے. روزے سے
اس کو سمجھنا ہو تو میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اس مثال کے ذریعے سے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مثال یہ ہے، اگر میں روزانہ 2 میل 3 میل 4 میل چلنے کا عادی بن جاؤں، روٹین میں 2-3 میل واک کر لیتا ہوں، اگر کوئی مجھے کہے یہ فرمان جانا ہے یہ بس چلو، کیونکہ میں زیادہ چلنے کا عادی ہوں، ہے نا، تو میں کہتا ہوں یار کوئی بات نہیں، اس کے لیے رکشا لینے کی ضرورت نہیں ہے، موٹر سائیکل لینے کی ضرورت نہیں، چلتے ہیں نا، آؤ چلتے ہیں۔ تو میں بڑی مشقت کا عادی اگر بن جاؤں تو چھوٹی مشقت میرے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں یہ جو باڈی بلڈر ہوتے ہیں کئی من وزن اٹھا لیتے ہیں، اٹھاتے رہتے ہیں کافی یہ پلے دار جو ہوتے ہیں یہ 2.5-3 من کی گولیاں اٹھا کے چل پڑتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بڑی بھاری چیزیں اٹھانے کا جو شخص عادی ہو اسے کہا جائے یار یہ 10 کلو 5 کلو کا یہ ذرا ہے تھیلا، یہ اٹھا کے ذرا لے جانا، ہوگا نہیں میں تو مر جاؤں گا، ایسے کہے گا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یار، وہ میں ٹانو منو ادھر اٹھاتا ہوں، یہ کیا مسئلہ ہے، اٹھا کے چل پڑے گا۔ ان 2 مثالوں سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی؟ جو شخص بڑی مشقت کا عادی ہوتا ہے، بڑا بھاری وزن اٹھانے کا عادی ہو، تھوڑا سا وزن تو وہ خوشی سے اٹھا ہی لیتا ہے، بے شک اس کے لیے وہ نانا نہیں کرتا۔ بے شک ایسے ہی ہے، ایسے ہی جو کافی دور پیدل چلنے کا عادی ہو، اسے تھوڑا سا فاصلہ چلنا پڑ جائے تو وہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، بس سمجھ لیں۔ تقویٰ چھوٹی مشقت کا نام ہے۔ کیا کہا میں نے؟ چھوٹی مشقت کا نام، تقویٰ چھوٹی مشقت کا نام ہے، روزہ بڑی مشقت ہے۔ روزہ زیادہ بھاری وزن ہے، جو زیادہ بھاری وزن اٹھا لیتا ہو وہ ہلکا وزن فوراً اٹھا لیتا ہے، ایسے ہی روزہ بڑی مشقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں 1 مہینہ رمضان کا ایسا رکھا ہے، بڑی مشقت کا عادی بنا دیا ہے انسان کو کہ اے مرد مومن، میرے لیے 1 مہینہ جو جائز کھانا ہے، جو جائز پینا ہے وہ چھوڑ دے میری رضا کے لیے۔ تجھے چاہے بھوک لگی ہو، چاہے پیاس لگی ہو، چاہے تیرے جذبات شہوت تجھے تنگ کر رہے ہوں، لیکن 1 مہینہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تو اس روزے کی بڑی مشقت میں سے گزر جا۔ جب بندہ اللہ کے لیے مہینہ بھر حلال کھانا چھوڑ دیتا ہے تو سال بھر حرام کھانے سے لازمن بچا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، متقی بن گیا نا۔ بے شک اصل مقصد تو حرام سے بچنا تھا، بے شک لیکن روزے نے بڑی مشقت میں سے گزارا۔ بے شک تجھے پیاس لگی ہوئی ہے، پانی موجود ہے، شربت موجود ہے،
بے شک شراب پینے سے بچنا تقویٰ ہے، بے شک اور اللہ کی رضا کے لیے حلال چیزوں کے پینے سے بچنا روزہ ہے۔ بے شک جو شخص روزے کے ذریعے سے اپنے اندر حرام چیزوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا کر لے وہ متقی ہے، اور متقی شخص کا مقام یہ ہے اللہ پاک ایسے روزے دار کو قیامت کے دن حکم دے گا، فرشتوں میرے اور روزے دار کے درمیان جتنے بھی پردے ہیں سب ہٹا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک میرا روزے دار میرے جلووں اور میرے حسن کے نظاروں کا بلا حجاب مشاہدہ کرے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا الہی، یہ اس روزے دار کا مقام ہے جو تقویٰ پیدا کر لے۔ سبحان اللہ، لیکن جو روزے دار، اللہ معاف کرے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لیں، اور اگر نہ کر سکیں ہم سمجھیں نہ ہیں تو سمجھنے کے لیے تو ہمارے بزرگ ساتھیوں کہتے ہیں تقریر ضروری ہے سمجھنے کے لیے۔ نہ سمجھنا ہو تو خطبہ بھی ہے، وہ تو سمجھ نہیں آ رہا نا، لیکن سمجھنے کے لیے تقریر ضروری ہے، اور تقریر یہ ہے، واعظ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے اندر تقویٰ پیدا نہ کیا اور روزہ بھی رکھتے رہے، بھوکے پیاسے بھی رہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش۔ ایک دو نہیں، ہم اگر 500 کا بندہ بیٹھا ہے یہاں تو چند ایک ہی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اندر روزے کے ذریعے سے تقویٰ پیدا کرتے ہیں، باقی سب کے سب میری طرح ڈھکے جو ہیں وہ صرف روزہ رکھتے ہیں اور انہیں سوائے بھوک و پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سب سے بڑے مفتی سبحان اللہ سبحان اللہ، سب سے بڑے بے شک آقا کائنات تاجدار انبیاء فرما رہے ہیں جو روزہ نہ پیدا کرنے کے لیے، تقویٰ پیدا نہ کرنے کے لیے، تقویٰ پیدا کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھتا اس کو پھر بھوک و پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ لیکن اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آنے والے روزے اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے رکھیں، تاکہ قیامت کے دن شہید بھی اگر جنت میں جا کر خدا کے دیدار کو ترس رہے ہوں تو ہم ان